اب وقت ہوا ہے آپ کو ایک کہانی سنانے کا۔ آپ کو یاد ہے کہ کہیں شروع میں ماڈیولز میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ ممالک کی کہانیاں سناؤں گا۔ مثلا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو چائنا، جاپان، جرمنی، سنگاپور کی کہانی سناؤں گا۔ تو آج میں آپ کو پہلی کہانی سناؤں گا اور وہ چائنا کی کہانی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آ رہا ہوگا کہ انٹروڈکشن ٹو بزنس کا ہمارا کورس ہے اور اس کورس کے اندر آپ ہمیں کہانی سنا رہے ہیں ممالک کی، تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس کہانی کا ہمارے کورس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بالکل آپ کا یہ پوچھنا، آپ کا یہ جاننا برحق ہے۔ دیکھیے، جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ان ممالک کی، وہ ان کے پولیٹیکل رائز اینڈ فال کی کہانی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ممالک جن کا میں نے آپ کے سامنے نام دیا ہے، ان کا ایک اگر ہم پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہوں تو ان کی پولیٹیکل رائز اینڈ فال کی کہانی بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ان کی جو کہانی سناؤں گا وہ ان کے بزنسز کی رائز کی کہانی ہے، ان کے بزنسز کے ابھرنے کی کہانی ہے، اور اکنامک لینڈسکیپ کے اوپر ان کی جو ایک پرومیننس ہے اور جو ابھرتی ہوئی ان کی پرومیننس ہے اس کی کہانی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہانی آپ کو اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ آپ وطن عزیز کا فیوچر ہیں، تو آپ لوگ بھی ان کہانیوں سے سیکھیں اور وطن عزیز کو بھی اسی سمت میں آگے بڑھائیں اور اس کو دنیا کی ایک معاشی طاقت بنائیں اور اپنے بزنسز کو بھی ایسا بنائیں جیسا کہ ان ممالک کے بزنسز نے بن کے دکھایا۔ چائنا کی کہانی سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم چائنا کی کہانی پہ ہی بات کریں گے۔ دیکھیے، چائنا، چین، اس کو ہمارے ملک پاکستان سے بالکل کچھ عرصہ بعد آزادی ملی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو جو اقوام متحدہ میں متعارف کرانے والا ملک بھی پاکستان ہے، اور کئی حوالوں سے پاکستان کی چائنا کے ساتھ بڑی مضبوط اور زبردست دوستی ہے، تعلق ہے۔ ابھی جو چائنا ہے یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک شاندار تاریخ ہے۔ اگر آپ ہسٹری آف نیشنز پڑھیں تو آپ کو چائنا بہت نمایاں نظر آتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کو بہت ساری ایجادات جو ہیں وہ چائنا سے ملی، وہ پروڈکٹس کے حوالے سے بھی ہیں، وہ سسٹمز کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا جب آزاد ہوا تو پری ڈومیننٹلی یہ ایک سوشلسٹ ریپبلک تھی، جس کے اندر زیادہ تر جو چیزیں ہیں ان کو بنانے کا فیصلہ حکومت ہی کرتی ہے، بس چھوٹی موٹی انڈسٹریز پرائیویٹ سیکٹر کے پاس تھی۔ چائنا نے بہت محنت کی۔ 1978 میں چائنا نے اپنی اکانومی کو اوپن اپ کرنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے یہ وہ زمانہ ہے جس میں دنیا بھر میں جو مصنوعات ہیں ان میں امریکہ کا، یورپ کا، جاپان کا سکہ جمع ہوا ہے، اور یہ دنیا بھر میں جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ انہی ممالک سے آتی ہیں، اور ان کی ایک بڑی شاندار مارکیٹ ہے جو بنی ہوئی ہے، اور وہ مارکیٹ کام کرتی ہے۔ اور عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں 3 طرح کی پروڈکٹ کی کیٹیگرائزیشن ہے۔ ایک پروڈکٹس وہ ہیں جو ہائیلی ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹس ہیں، جن کو پریمیم کوالٹی پروڈکٹ کہا جاتا ہے۔ وہ یا کوالٹی میں، یا ورائٹی میں، یا فنکشننگ میں ہائیلی ڈفرینشیٹڈ ہیں، جو کہ اپر مارکیٹ، ہائیلی افورڈنگ جو مارکیٹ ہے اس کو پریزنٹ کی جاتی ہیں، اس کو آفر کی جاتی ہیں۔ دوسری وہ پروڈکٹس ہیں جن کو لو کاسٹ پروڈکٹس کہا جاتا ہے، جو کہ میس لیول کے اوپر لوگوں کو دی جاتی ہیں، جو بیسک فیچرز رکھتی ہیں لیکن ان کی کاسٹ کم ہے، ان کی پرائسنگ جو ہے وہ کم ہے۔ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ آپ کی فوکس پروڈکٹس کی ہے، نیش پروڈکٹس کی ہے، جو کہ ایک بہت چھوٹے سے نیش کو، سیگمنٹ کو، یہ سیگمنٹ سے بھی چھوٹی جو ایک مارکیٹ ہے اس کو آفر کی جاتی ہے۔ تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے اندر
دو طرح کی پروڈکٹس ہی ہوتی ہیں، یا ہائیلی ڈفرینشیٹڈ ہیں یا لو کاسٹ پروڈکٹس ہیں، اور یہی پیٹرن مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے۔ جو کوئی بھی ان کے درمیان ہے اس کو اسٹک ان دا مڈل کہا جاتا ہے، اور اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا کی مارکیٹ پہ کون سی پروڈکٹس راج کر رہی ہیں۔ یہاں سے چائنا اپنی اکانومی کو اوپن اپ کرتا ہے اور مارکیٹ میں آتا ہے۔ جب چائنیز پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر آتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ دنیا کا کینوس کیا ہے، ٹریڈنگ پیٹرن کیا ہے، چل کیا رہا ہے۔ یہاں پر پھر یہ وہ جو مختلف پروڈکٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کرتی ہیں۔ چائنا کی تاریخ یہ ہے کہ ایک زمانے تک اس کی اکانومی کلوز رہی، لیکن اس نے اپنے گھر کے اندر ہی اپنے لوگوں کو ٹرین بھی کرنا شروع کیا، اس نے اپنے ہی گھر کے اندر جو ہے وہ پروڈکشن بھی کرنی شروع کی۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ایک ارب سے زیادہ اس کی آبادی ہے، رقبہ بہت بڑا ہے، کئی دنیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک اس کے اندر سما سکتے ہیں، اس کا بجٹ بہت بڑا ہے۔ تو اس نے اپنے لوگوں کی تربیت بھی کی، اس نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کام بھی کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ وہاں پر جو ہے وہ فرسٹ آپ کی جو فیکٹریز ہیں، جس طرح FAW کا آپ نے نام سنا ہوگا، SAW کا نام سنا ہوگا، فرسٹ آٹو ورکس، سیکنڈ آٹو ورکس، اسی طرح ہر ڈومین کے اندر وہاں پر کام ہوتا رہا۔ اب جب چائنیز اکانومی اوپن اپ ہوئی تو اب چائنا نے اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں انہوں نے جو ان کی فیکٹریز تھیں، انہوں نے دنیا کی پہلے وہ جاب پروسیسرز بنے، کیونکہ چائنا کے پاس لیبر بہت زیادہ تھی، بہت سارے اس کو کاسٹ ایڈوانٹیجز حاصل تھے، اس لیے جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں انہوں نے چائنا کو اپنا سب کنٹریکٹر بھی بنایا، اور چائنا آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ دنیا بھر کے جو برانڈز تھے، جو اوریجنل برانڈ مینوفیکچررز تھے، اوریجنل ڈیزائن مینوفیکچررز تھے، ان کا پہلے جاب پروسیسر بنا، پھر یہ ان کا اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر بنا، اور ایک زمانے میں یہ کہا جانے لگا کہ چائنا از ورلڈز فیکٹری۔ دنیا بھر کی جو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز تھیں وہ فرسٹ ورلڈ سے آہستہ آہستہ چائنا کے اندر منتقل ہو گئیں۔ اب چائنیز جو بزنسز تھے ان کی ایک طرح سے فرسٹ ورلڈ کے بزنسز کے ساتھ پارٹنرشپس ڈیولپ ہو گئیں۔ اس طرح کی پارٹنرشپس ڈیولپ ہوئی، انہوں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے جب وہ اپنے سے زیادہ بڑی اور طاقتور فرمز کے ساتھ ان کے بزنسز کام کرنے لگے، تو اس ریلیشن شپ میں، اس پارٹنرشپ کے اندر انہوں نے دوسروں سے سیکھنا شروع کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چائنیز گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے بہت سارے لوگوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے فرسٹ ورلڈ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں جو ہے وہ بھجوانا شروع کر دیا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں پر تعلیم مکمل کر رہے تھے ان کو چائنیز گورنمنٹ نے یہ انسینٹیو دینا شروع کیا کہ بھئی اگر آپ اپنے ملک وہاں بھی سرو کریں اور اگر اپنے ملک میں واپس آنا چاہیں تو آپ کے لیے انسینٹیوز بہت سارے ہوں گے۔ ہوا یہ کہ ایک طرف چائنیز بزنسز نے جو انٹرنیشنل بزنسز تھے ان کے ساتھ سب کنٹریکٹر وہ جڑ گئے اور ان کی دی ہوئی ڈیزائن اسپیسیفیکیشنز پہ پروڈکٹس بنانی شروع کر دی، اور دنیا جہان کی پروڈکٹس انہوں نے وہ نیڈل سے لے کر ہوائی جہاز کے پارٹس تک چائنا جو ہے وہ اس نے بنانے شروع کیے۔ اس پروسیس کے اندر ان کے بزنسز نے بہت لرن بھی کیا اور اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کیا۔ مثلاً جب بہت سالوں تک وہ ویسٹرن یا فرسٹ ورلڈ کی کمپنیز کے لیے پروڈکٹس بناتے رہے، ان کی فیکٹری کے طور پہ کام کرتے رہے، تو انہوں نے بہت سی ٹیکنالوجیز، بہت سا علم، بہت سا نالج حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لوگ جو ہیں وہ باہر سے پڑھ کے آتے رہے، واپس آ کر انہوں نے دو چیزیں کنٹریبیوٹ کیں۔ ایک تو جو نالج وہ وہاں سے لے کر آئے تھے انہوں نے لوکلی اس کو امپلیمنٹ کیا، دوسرے وہاں سے جو انہوں نے نیٹ ورکس اور ریلیشن شپس بنائے تھے انہوں نے ان کو بھی ایکسپلائٹ کیا۔ اچھا، اب چائنا نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا شروع کیا، اور جہاں پہلے چائنا OEM تھا، اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر تھا، صرف دوسروں کے لیے چیزیں بناتا تھا جس پہ برانڈ دوسروں کا لگتا تھا، ڈیزائن دوسروں کا ہوتا تھا، چائنیز بزنسز نے آہستہ آہستہ اپ گریڈ کر کے OEM سے اپنے آپ کو ODM پہ موو کیا۔ وہ اوریجنل ڈیزائن بھی اپنے بنانے لگے
اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے برانڈس بھی انٹروڈیوس کروانے شروع کر دیے. اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اپنے برانڈس لائے، اپنے ڈیزائن لائے، تو جو فرسٹ ورلڈ کے برانڈس تھے انہوں نے اس پہ ریٹیلیٹ بھی کرنا تھا، ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کرنی تھیں، مگر چائنیز کامیاب ہوتے چلے گئے. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر پروڈکٹ میں جو ہے وہ چائنیز، جو ہر کیٹیگری کے اندر چائنیز برانڈس، اب چائنیز پروڈکٹس نہیں، صرف چائنیز برانڈس، چائنیز ڈیزائن ہمیں نظر آتے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو مشینری ہو، آٹو موبائل سیکٹر ہو، ہمارے ہاں کا جو آٹو موبائل سیکٹر ہے وہ کئی برس تک جاپانیز آٹو پلیئرز جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں. پھر کورینز کا زمانہ آیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز جو برانڈس ہیں وہ بھی ہماری مارکیٹ میں بہت تیزی کے ساتھ نہ صرف داخل ہو رہے ہیں بلکہ پینیٹریٹ بھی کر رہے ہیں. ایک سوال پیدا ہوا کہ چائنیز نے کیا ایسا کیا کہ انہوں نے دنیا بھر کی مارکیٹ کے اندر جو ویسٹرن برانڈس ہیں ان کو ایک چیلنج دینا شروع کر دیا. اب ایک زمانے میں ہمیں لگتا تھا کہ چائنا کی پروڈکٹ کا مطلب ہے لو کوالٹی کی پروڈکٹ، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان کی پروڈکٹس لو کوالٹی کی نہیں ہیں. وہ جس قسم کی کوئی مارکیٹ ہوتی ہے وہ اس کو اس قسم کی پروڈکٹ ہی بنا کر دیتے ہیں. اور اب دنیا میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہر طرف تو چائنیز پروڈکٹ آ گئی ہیں، باقی لوگ کیا کریں گے؟ اب کمپنیز کا، بزنسز کا سروائیول اس میں آ گیا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ کریں یا اس کے ساتھ کام کریں. ایک کتاب جو 2007-08 میں مارکیٹ میں آئی، اس کا نام تھا ڈریگنز ایٹ یور ڈور. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب نے یہ راز فاش کیا کہ چائنیز نے کس طرح سے دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوایا، چائنیز بزنسز نے. تو وہ جو فارمولا جس کے ذریعے سے چائنیز برانڈز دنیا میں چھا گئے ہیں اس کو کاسٹ انوویشن کہتے ہیں. آپ مجھے پوچھیں گے کہ یہ کاسٹ انوویشن کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً ایک بہت خوبصورت سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ دا سکسیس آف چائنیز برانڈس از ہڈن ان دس اسٹیٹمنٹ. وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ چائنیز میڈ ایوری افورڈیبل تھنگ ویلیویبل اینڈ میڈ ایوری ویلیویبل تھنگ افورڈیبل. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کاسٹ انوویشن کا فارمولا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کی پوزیشننگز تھیں. ایک یہ کہ ہائیلی ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ جو بہت ہائیلی افورڈیبل لوگوں کو آفر کی جائے گی، اور دوسری کاسٹ افیکٹو پروڈکٹ جو کہ کس طرح آفر کی جائے گی، وہ بیسک فیچرز کے ساتھ آفر کی جائے گی. چائنیز نے کیا کیا؟ انہوں نے کاسٹ اینڈ کے اوپر بھی ورکنگ کی، انہوں نے پروڈکٹ اینڈ کے اوپر بھی ورکنگ کی. اور اس میں انہوں نے کیا، انہوں نے جو میس سیگمنٹ کی پروڈکٹس تھیں ان کے اندر انہوں نے افورڈیبلٹی کے ساتھ ورائٹی اور بہت ساری فنکشنالٹیز آفر کر دی. تو انہوں نے وہ سیگمنٹ جس میں پہلے صرف بیسک پروڈکٹ دی جا رہی تھی کاسٹ افیکٹونیس کے ساتھ، انہوں نے اس سیگمنٹ کو کیا کیا؟ انہوں نے اس سیگمنٹ کو ورائٹی اور فیچرز دینے شروع کر دیے. تو کیا کیا؟ دے میڈ افورڈیبلٹی ویلیویبل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ سیگمنٹس جہاں پر فیچرز اور کوالٹی بہت ہائی تھی مگر وہاں پر پرائس بھی بہت ہائی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ویلیویبل سیگمنٹ کو افورڈیبل بنا دیا. تو یہ جو فارمولا چائنیز فارم کا تھا، انہوں نے دونوں اینڈس پہ انوویشن کی. انہوں نے کاسٹ کو بھی اپنے کو مینیج کیا، کٹ کیا. انہوں نے جو اپنی پروڈکٹ سائٹ ہے، فیچرز ہیں، ویلیو ہے، اس کو بھی اپ گریڈ کیا. اب اگر آپ اس وقت ہماری مارکیٹ کے اندر کسی اپ اسکیل چائنیز پروڈکٹ کو لے لیں تو آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ وہ پیسے دوسروں سے کم چارج کر رہے ہیں، ویلیو دوسروں سے زیادہ آفر کر رہے ہیں. ابھی جو ان کی کاسٹ انوویشن ہے، یعنی انوویٹنگ آن دا بوتھ سائڈس، آن دا سائڈ آف کاسٹ اینڈ میکنگ تھنگز افورڈیبل، اینڈ آن دا سائڈ آف ویلیو میکنگ افورڈیبل تھنگز ویلیویبل، یہ ان کا وہ فارمولا ہے جس کے پیچھے ان کی آپ سمجھ لیں کہ دہائیوں کی ریاضت ہے. ان کے لوگ باہر گئے، علم حاصل کر کے واپس آئے، ان کے بزنسز نے انٹرنیشنل بزنسز کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے وہاں سے سیکھا، اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ناؤ ڈریگنز ایٹ یور ڈور، یعنی کاسٹ انوویشن کو استعمال کر کے
چائنیز برانڈز اب ہر طرف موجود ہیں. اب یہ جو ایج ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ابتدائی جو تعبیر ہے وہ چائنا کا رائز ہے، دا رائز آف ایسٹ ہے، دا رائز آف چائنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح چائنیز لوگوں نے، چائنیز بزنسز نے دوسرے بزنسز کے ساتھ کام کر کے سیکھا، اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا، انوویشن کی، اور آج ان کے برانڈز دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں. ہمارے لیے ٹیک ہوم لیسن اس کہانی کے اندر کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہمارے پاس برانڈز نہیں ہیں، ہمیں برانڈز لے کر جانے ہیں مارکیٹ کے اندر، ہمیں برانڈز انٹروڈیوس کروانے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے جو دوسروں کے ساتھ کام کر کے سیکھا ہے، ہم نے ٹرو سینس میں اپنے معیار کو بھی اپ کرنا ہے، ہم نے ٹرو سینس کے اندر باہر سے سیکھنا بھی ہے اور سیکھ کر اس کو اپلفٹ بھی کرنا ہے. مجھے امید ہے آپ کو چائنا کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اور آپ اپنی عملی زندگی میں اس سے جو لیسنز ہیں ان کو استعمال کریں گے. بہت شکریہ.